ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ عشرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کی خدمت میں سلسلہ درس تراویح 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے سابقہ ایپیسوڈ کے اندر دیکھا ہے کہ جیسے کہ آج مساجد کے اندر دنیا بھر میں رمضان المبارک کی یہ چوتھے دن ہیں، یعنی چوتھی تاریخ ہے اور 5ویں شب ہے، گویا کہ 5ویں پارے کی تلاوت تقریباً مساجد میں کی گئی ہوں گی۔ تو آج الحمدللہ اسی مناسبت سے 5ویں پارے کی تلاوت اور اس کے کچھ مختلف مقامات سے اللہ پاک کی رہنمائیاں حاصل کریں گے اور اس کی برکتوں کو حاصل کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ تعالیٰ قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ انسانی زندگی کو مختلف حوالوں سے اللہ پاک اس کتاب ہدایت میں رہنمائی فرما رہا ہے، نکاح کے حوالے سے، اس دواجی زندگی کے حوالے سے، پھر بال بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، اولاد پر شفقت کے حوالے سے، پھر لین دین کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے۔ اس طرح سے دیکھیں تو انسانی معاشرے میں جو جو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، جو جو چیزیں انسان رہتے ہوئے من حیث الانسان ہم جو کرتے ہیں، اللہ پاک نے اس کے احکام، اس کے طریقہ کار، اس کے ضابطے، اس کے لائحہ عمل، اس کا شیڈول، اس کا طریقہ کار، یہ قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا ہے۔ 5ویں پارے میں دیکھیں تو 5ویں پارے کی جو اسٹارٹنگ ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے تو اس میں بھی اللہ پاک نے ایک ضابطہ دیا ہے۔ اب آگے سنیے، نکاح انسانی زندگی کا وہ اہم ترین فریضہ اور وہ حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح فرمایا ہے اور فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کما قال النبی علیہ السلام، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جو اس سے اعراض کرے، اس سے دوری اختیار کرے، پرہیز کرے، اس سے بھاگے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب نکاح کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قدر ضروری کیوں سمجھا اور کیوں اس کو آقا علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، میں نے خود بھی نکاح کی ہے، تم بھی اس نکاح کو جو ہے نا انجام دو، نکاح کرو اور اس سے دوری مت اختیار کرو۔ فلیس منی، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان۔ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نکاح کے مقاصد بھی ضروری ہیں۔ نکاح کبھی فرض بھی ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہوتا ہے، کبھی مستحب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہے۔ کسی بھی عورت کو اپنی نکاح میں لینے کی ڈیفینیشن کیا ہوا ہے، اس کو بھی شریعت اسلام نے بیان کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، یہ پورا دنیا ایک مال ہے، ایک متاع ہے، اور اس دنیا کا بہترین متاع صالح عورت کا زندگی میں انتخاب، یعنی اس کے ساتھ نکاح ہے۔
کتنی پیاری بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کا یہ اعزاز ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے مختصر فرمان عالی میں پوری جہان سمیٹ دی ہے، پوری دنیا اس میں سمیٹ دی ہے کہ دیکھیں تو صحیح، حضور نے فرمایا کہ پورا دنیا ایک مال ہے، ایک متاع ہے، اور اس دنیا کا بہترین متاع زندگی میں صالح عورت، نیک عورت کا انتخاب ہے، یعنی نکاح کے لیے اس عورت سے نکاح کرو جو صالح ہو۔ نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا بھی کہ کچھ لوگ مال دیکھ کر، کچھ لوگ جو ہے نا نسب دیکھ کر، کچھ لوگ جو ہے نا حسن و جمال دیکھ کر کے جو ہے نا نکاح کرتے ہیں، بہترین نکاح وہ ہے جو دین دیکھ کر کے نکاح کیا گیا ہو، کہ اس کے اندر دین کتنا ہے۔ لڑکی والے لڑکے کے اندر دین تلاش کریں اور لڑکے والے لڑکی میں دین تلاش کریں۔ اب کیا ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں جو ناچاقیاں بڑھ رہی ہیں، میاں بیوی کے ساتھ جو تعلقات اچھے ہونے چاہیے وہ جو بگڑتے چلے جا رہے ہیں، آئے دن اس کے کیسز دارالافتاء کے اندر، پھر مقدمات کے اندر جو آتی چلی جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صالحیت کا انتخاب نہیں ہے۔ نیک مرد اور نیک عورت کا انتخاب کرنے کے معاملے میں کہیں نہ کہیں ہم چوک رہے ہیں، جس کے سبب سے یہ ساری پریشانیاں ہمیں دکھنی پڑ رہی ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے، اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ صالح مرد کے لیے جو طیب اور پاک ہیں، تو یعنی گناہوں سے اب بچے ہوئے ہیں، تو صالح مرد کے لیے صالح عورت ہے، اور جو خبیث یعنی جو گناہ کیے ہوئے مرد ہیں تو ان کے لیے گناہ جو ہے نا وہ خبیث عورتیں ہیں۔ تو یہ جو مذکر و مؤنث والی بات ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھا ہوا ہے، کبھی غیر کی طرف وہ جھانکا نہیں یا غیر کی طرف گیا نہیں، معاذ اللہ بدکاری کا کبھی شکار نہیں ہوا، تو ایسوں کے لیے اللہ نے مقدر فرمایا کہ ایسوں کے جو ہے نا نکاح میں، ایسوں کے جو ہے نا قریب میں جو ایسوں کے نکاح میں آئیں گی وہ صالح عورتیں ہوں گی۔ اگر مرد اپنے کو بچا کے رکھا ہے، اگر عورتیں اپنے کو بچا کے رکھی ہیں خواتین، تو اللہ پاک نے ان کے لیے بھی اہتمام بہتر فرمایا ہے۔ تو صالح مرد کو صالح عورت، اور جو خبیث مرد ہے ان کے لیے خبیث عورت۔ تو نکاح کا مقصد یہ ہو کہ عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے، اور اس نکاح سے مقصود محض لذت نہ ہو۔ اور آگے دیکھیے تو نکاح کے حوالے سے مختلف کانسیپٹ جو ہے نا مختلف مذاہب کے اندر ہیں، دنیا کے تمام مذاہب میں کہیں نہ کہیں نکاح کا کانسیپٹ موجود ہے۔ نکاح کے طریقہ کار الگ الگ ہیں، ضابطے الگ الگ ہیں، رسومات الگ الگ ہیں، انداز الگ الگ ہیں، کیفیات الگ الگ ہیں، لیکن شادی کا جہاں تک تعلق ہے، دنیا کے تمام تر مذاہب کے اندر شادی کا ایک کانسیپٹ، ایک تصور موجود ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یوں ہی اگر کوئی شخص کسی پر اس طرح سے زیادتی کرے تو وہ زیادتی ہے، اور اگر گواہان کی موجودگی ہے اور راہ و رسم کے ساتھ ہے تو کہیں نہ کہیں معاشرہ اس کو صاف اور شفاف نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر تاریخ اسلامی کے تناظر میں دیکھیں اور اسلامی اعتبار سے جو نکاح کا کانسیپٹ ہے کہ نکاح کس چیز کا نام ہے، یہ پہلے جاننا بھی چاہیے۔ نکاح نام ہے مہر کا، ایجاب و قبول کا اور گواہ کا، کہ ایک مرد دو گواہ کی موجودگی میں، گواہ دو مرد ہوں، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد دو عورت ہو، ان کی موجودگی میں اتنے مہر کے عوض جو ہے نا اپنی منکوحہ کو، یعنی ایک اجنبیہ شخص کو، عورت کو، ایک اجنبیہ کو اپنی نکاح میں قبول کرے کہ میں نے اتنے مہر کے عوض ان گواہان کی موجودگی میں اتنے میں ایجاب کیا۔ لڑکی نے اگر اس کو قبول کر لیا تو وہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کو سخت بناؤ۔ الیاذ باللہ آج کی تاریخ کا اگر ہم مشاہدہ کریں اور اس پہ جائزہ لیں، اس کا تبصرہ کریں، تو حالت یہ ہے کہ آج کہیں نہ کہیں گناہ آسان ہو گئے، اور نکاح کو کہیں نہ کہیں معاشرے میں جہیز کے نام پر، تو لین دین کے نام پر، تو صرف رسومات بد کے نام پر نکاح بہت سخت بنا دیا گیا۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان فرمایا کیا کہ ایک مرد ایک اجنبیہ کو دو گواہوں کی موجودگی میں اتنے مہر کے عوض ایجاب اور قبول کر لے، بس یہ نکاح ہو گیا، اسی کا نام نکاح ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے گروہ نوجوان، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ نکاح کرے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے
کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس کلچر، سماج، سوسائٹی کے اندر نکاح آسان ہوتا ہے، وہاں گناہ کے اڈے جو ہے نا آسان نہیں ہوتے، گناہ وہاں بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح جہاں پہ بھاری ہو جائے گا وہاں پہ گناہ آسان ہو جائیں گے، تو اس لیے اس کو بیان کیا گیا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر 5ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مرد کو عورت پر افسر بنایا ہے، مرد کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ اب حاکمیت کا تصور کیسا ہے؟ حاکم اس لیے نہیں بنایا کہ وہ ظلم کرے، جبر کرے، تشدد کرے، مارے پیٹے، نہیں، قرآن کریم میں یہ بھی ضابطہ موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے رشتوں کے اندر جو ہے نا وہ درار آنے لگے تو قرآن ضابطہ دیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ دیکھے تو صحیح، تقریباً گھر کے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اس ضابطے کو آزما لیں، قرآن کے اس نظام کو جو ہے نا اختیار کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے ایسی برکتیں حاصل ہوں گی کہ پورا گھرانہ جو ہے نا امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ کیسے؟ جب میاں بیوی ایک ساتھ ہو گئے، شادی ہو گئی، اللہ نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے، عورت اطاعت تو کر رہی ہے لیکن مرد کہیں نہ کہیں ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔ اب ظلم اور جبر کے ساتھ ہو یہ رہا کہ بعض اوقات جو ہے نا عورتوں کی طرف سے بھی، یعنی بیوی کی طرف سے شوہر پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ اگر بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آ جائے کہ اب لگتا ہے کہ معاملہ ختم اور رفع دفع ہو جائے گا، بات جو ہے نا گھر بگڑنے تک آ جائے گی، تو قرآن نے ضابطہ دیا کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے، یعنی ایک منصف، انصاف کرنے والا، انصاف کے تقاضے کو سمجھنے والا، انصاف کو جو ہے نا پہچاننے والا منصف شخص کو جو ہے نا ایک عورت کی طرف سے ہو جائے، ایک مرد کی طرف سے ہو جائے، یہ دونوں کیا کریں؟ بیٹھ جائیں، اور دونوں جب بیٹھ جائیں گے یعنی گھر کو جو ہے نا صلح کرانے کے لیے، مصالحت کے لیے، اور اللہ کے ارشاد فرماتا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ، اور اگر یہ میاں بیوی بھی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، یوفق اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، تو بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔ کتنی پیاری بات بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں مت پڑو، میاں بیوی آپس میں مت الجھو۔ اگر معاملات مس انڈرسٹینڈنگ تک جا رہے ہیں، رشتے ٹوٹنے کی نوبت آ گئے ہیں، گھر بگڑنے کی نوبت آ گئے، تو کچھ برے قدم مت اٹھاؤ، ایک منصف گھر والے کی طرف سے، ایک منصف جو ہے نا عورت کی طرف سے، یعنی ایک مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، فائدہ کیا ہوگا؟ دونوں منصف ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں منصف کم، اور جو دلال ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو چرب زبانی جانتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں بڑے منصب پر ہوتے ہیں، چاہے جا کہ وہ رشوت لے رہے ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، تو ایسے لوگوں کو ہم منصف بنا کے لاتے ہیں۔ جو پیسے کھا کر کے آیا ہے، جو دلال بن کر کے آیا ہے، وہ پیسے کی ہرس میں، ہوس میں اور رشوت کے لین دین کے چکر میں وہ تو گھر توڑنے کی بات کرے گا، نہ اس کو شریعت اسلام معلوم ہے، نہ اللہ کے قوانین معلوم ہے، نہ اصول معلوم ہے، نہ ضابطہ معلوم ہے، صرف وہ چرب زبانی جانتا ہے، اپنے چرب زبانی سے، اپنے جو ہے نا وہ ٹھاٹ باٹ سے، اپنے عہدے سے سامنے والے کو مرعوب اور خوف زدہ کر دے، تو ایسا شخص منصف نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے جس کو منصف کہا ہو، جو اللہ کے احکام جانتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ اگر غلط فیصلہ کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اس دو گھر والوں نے اپنے گھر کو بکھرنے سے بچنے کے لیے مجھے منصف بنا کر یہاں پیش کیا ہے، تو ہم منصفانہ کردار ادا کریں۔ انصاف پسندی کے ترازو کو وہ تولنا جانتا ہو، اس کی جنا صداقت کو جانتا ہو، اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو جانتا ہو، شریعت کے اصول اور ضابطے کو جانتا ہو، تو پھر جا کر کے وہ منصف بنے گا۔ لیکن اگر رشوت خوری والے معاملات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ معاملہ ایک طرفہ ہوگا یا پھر دو طرفہ ہوگا، یا پھر بات اس سے بھی آگے بڑھے گی، دور تک جائے گی۔ تو قرآن کریم نے اتنا بڑا نظام، ایک ضابطۂ اخلاق دیا گھر کو سنبھالنے کے لیے، میاں بیوی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنے باندی غلام سے، ان سب کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ یہاں دیکھیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم بیان فرمانے اور اپنی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یعنی اللہ پاک اپنی ذات کے حوالے سے ایک تو توحید کا ذکر فرمایا، عقیدہ توحید، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ مانو، اور جو ایسا کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں آیا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ پاک شرک کے سوا تمام گناہ معاف فرما دے، لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ بالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا احسان کرو، بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا، کہ جب وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو نا جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کیا قولاً کریمہ، جب ان سے بات کرو تو نرمی والی بات کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحمت فرما، جس طرح انہوں نے ہم بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، ہماری پرورش فرمائی۔ یہ آداب والدین کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جا بجا بیان کیے گئے ہیں، تاکہ والدین کے ساتھ اولاد حسن سلوک بھی کرے، ان سے دعائیں بھی حاصل کرے۔ حدیث پاک میں تو اتنی فضیلت آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ماں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، قدموں کے نیچے۔ اللہ اللہ، اتنی بڑی جو ہے نا بات قرآن کریم میں اور احادیث طیبات میں موجود ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے۔ پھر فضیلتیں بھی اس قدر زیادہ ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور حسن سلوک کو جو ہے نا بجا لائیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ پھر قرآن کریم میں آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ 5ویں پارے کی جو سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے، اس کے 59 نمبر آیت، اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ اور حکم مانو رسول کا، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، صاحب امر ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان کا حکم مانو۔ یہ کتنا عمدہ پیغام ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے کا فرمایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا فرمایا۔ پھر ایک مقام پر آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ پھر قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے رسول کا حکم مانا، آیت نمبر 80 نمبر کی جو آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء کی اور 5ویں پارے کی جو آیت ہے، اس میں فرمایا کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ تو قرآن کریم میں 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ نکاح کے بارے میں فرمایا، امور خانہ داری کے متعلق فرمایا، گھر اگر امن کا گہوارہ نہیں بنا ہے اور اگر بگڑنے کی صورت بن آئی ہے تو اپنے گھر کو کیسے بچایا جائے، منصف تلاش کی جائیں، منصف کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے گھر کو تہو بالا ہونے سے بچائے، برباد ہونے سے بچائے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا، اللہ کی اطاعت کا حکم اس میں بیان ہوا، پھر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑنے کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فرمایا، اور کہ جو تم میں صاحب امر بنائے جائیں ان کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جو صاحب امر ہوں یعنی اہل حکومت ہوں تو ان کے بھی جو ہے نا امر کو بجا لانے کا اللہ پاک نے اس میں فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اللہ کا اس نے حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ جو اگر ان احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں سستی کرتا ہے، مداہنت سے کام لیتا ہے، یا تساہلی کرتا ہے، یا دور بھاگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے نہ بھیجا ہے۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ تعالیٰ 5ویں پارے کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور قرآن کریم میں اس صورت کے اندر منافقین کا بھی ذکر موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے حوالے سے مختلف چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پھر وہ لوگ جو کامیاب ہوئے، کامران ہوئے، پھر مسلمان کو جو ہے نا چابک دستی کے حوالے سے، یعنی ان کو بالکل مسلح رہنے کے حوالے سے، یعنی بالکل چالاک اور چوبند رہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ غیروں سے بچا کر کے رکھیں، ان کے یلغار سے، ان کے جو ہے نا دیگر شیطانی حملوں سے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب چیزوں سے اللہ پاک نے بچنے اور بچانے کا حکم جو ہے نا قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ تو ایف جے این چینل کے ناظرین، الحمدللہ دیکھا آپ نے یہ سارے جو ہے نا یہ سلسلے عدل و انصاف کے حوالے سے بھی، اور میانہ روی کے حوالے سے، نمازوں کی پابندی کے حوالے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے، اور شریعت کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو جو ہے نا بروئے کار لانے کے حوالے سے، سبیل المؤمنین کیا چیز ہے اس حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے اس کو بھی اللہ پاک نے آیت نمبر 140 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں 5ویں پارے کی خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مزید آگے بھی اس طرح کی چیزیں جو اللہ پاک نے احکام کی شکل میں، اور اللہ پاک نے جو انسانی زندگی کی رہنمائی کی شکل میں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس کو لے کر کے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، ایف جے این چینل دیکھتے رہیے۔ رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑیوں میں اپنے آپ کو خوب نیکیوں بھرے کاموں میں لگا کے رکھیے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، روزوں کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بھلا ہوگا، بہتر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔